أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارہ کے آخر میں منافقوں کی مذمت بیان کی ہے اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولم تجد لهم نصیرا، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس سے باقی جہنم بھی پناہ مانگتی ہے اور کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے، اس لیے کہ منافقین اس چوہے کی طرح ہیں جو گھر کے اندر رہ کر گھر والوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ باہر سے کوئی جانور گھر میں آ جائے تو شاید اس کو پکڑنا، اس کو مارنا آسان ہو جائے، لیکن جو چوہے گھروں کے اندر بل بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرمائے، ان کو پکڑنا مارنا مشکل ہوتا ہے، وہ نقصان زیادہ کرتے ہیں۔ تو منافقین نفق سے نکلا ہے کہ چوہا ایک بل سے نکل کے دوسرے میں چلا جاتا ہے، دوسرے سے نکل کے وہاں پہ گھس جاتا ہے۔ تو منافقین کی بھی یہی حالت اور عالم ہوتا ہے کہ کسی پل میں کیا کسی پل میں کیا، مختلف ان کے نظریے سوچ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اتنی سخت سزا سنائی دی جا رہی ہے۔ اور چھٹے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی منع کرتے ہیں کہ کسی کے عیوب کو ظاہر نہ کریں، کسی کی پردہ دری نہ کریں۔ تو بے وجہ کسی کو عیوب کو ظاہر کرنا اللہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں بھی فرما رہے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، میرے نبی فرما رہے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا کام ہے، کہ انسان بے حیائی کے کام کو تو برا سمجھتا ہے، بے حیائی کر کے توبہ کر لیتا ہے، لیکن غیبت جو بے حیائی سے بڑا جرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ غیبت کو انسان برا بھی نہیں سمجھتا، غیبت کو انسان ایک عام عادت سمجھ کے ہم غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب غیبتیں کرتے ہیں تو توبہ بھی نہیں کرتے، جب توبہ نہیں کرتے تو ہماری وہ غیبتیں گناہ کبیرہ بن کے وہ گناہوں کا ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا عام طور پہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، زندگی کا حصہ سمجھتا ہے۔ تو اس وجہ سے غیبت کا کرنا، اس سے آپ علیہ السلام بدکاری سے بڑا جرم قرار دے رہے ہیں۔ تو عام حالات میں نے عرض کیا
کسی کی برائی کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جب نقصان کا خطرہ ہو یا ظالموں کی مذمت مقصود ہو تو ایسے موقعوں پر کسی کے عیب کو ظاہر کرنا جائز ہی نہیں بلکہ فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے کسی نے پلان کیا کہ ہم فلانے کے گھر ڈاکہ ڈالیں گے، فلانے کے گھر چوری کریں گے یا فلانے کو نقصان پہنچائیں گے، اور آپ نے کسی کو نہیں بتانا ہے۔ اب آپ کے ذمہ فرض ہے کہ اپنے بھائی کو نقصان سے بچانے کے لیے جن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یا جن کو نقصان پہنچانے کا پلان کیا گیا ہے، ان کو خطرے سے بچانے کے لیے ان پر یہ راز فاش کرنا فرض ہے۔ چھپانا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ چھپاتے ہیں تو ان کا نقصان ہو جائے گا، تو یہ حرام کا ارتکاب کیا۔ تو ایسے موقع پر جب کسی کو خطرہ ہو، کسی کو نقصان ہو رہا ہو، تو ایسے موقع پر ان لوگوں کو بتانا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا بھائی کسی آدمی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہا ہے اور اس نے دھوکے سے کام لے کے اس ڈیل کے اندر غلط بیانی سے دھوکے سے کام لے کے اس کو نقصان پہنچائے گا، اس گھر کے کاغذات جعلی ہیں، یہ پراپرٹی کے کاغذات جعلی ہیں، تو اب اس کو بتا دینا ضروری ہے کہ بھئی یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، اس کے شر سے بچ کے رہنا۔ اور یہ بالکل ایسے ہے جیسے کل بھی میں نے مثال دی تھی کہ آپ کے پاس کوئی مشورہ لینے کے لیے آیا ہے کہ بھئی یہ بچہ آپ کے محلے میں رہتا ہے، یہ بچی آپ کے محلے میں رہتی ہے، آپ کی پڑوسن ہے، ہم یہاں رشتہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کیسے سے ہیں؟ اگر تو کوئی ایسا عیب ہے جس سے نکاح کی زندگی، معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی متاثر ہو سکتی ہے، تو اب آپ کے ذمہ فرض ہے کہ اس کے پردے کو ظاہر کر دیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لڑکا شرابی ہے اور یہ لڑکی اس کے اندر یہ عیب ہے جس سے گھریلو زندگی تباہ ہو سکتی ہے، تو آپ کے ذمہ فرض ہے کہ وہ عیب ان لوگوں کو بتا دیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا عیب ہے جو پرسنلی ہے، جو اس نے بچپن میں کسی گناہ کا ارتکاب کیا، مثلاً آپ کہیں کہ یہ اسکول میں نہیں جاتی تھی جی، یا یہ بچہ اسکول سے دوڑ آتا تھا، یہ بھاگ جاتا تھا، یہ پڑھنے جاتا تھا تو رویا کرتا تھا، اب اس کے عیب کا تعلق وہ نکاح کے ساتھ نہیں ہے، اس سے نکاح کی زندگی متاثر نہیں ہوتی، تو ایسے عیب بتانے کی اجازت نہیں ہے جن کا تعلق وہ ازدواجی زندگی سے نہ ہو، اور ہر ایسا عیب جس کا تعلق ازدواجی زندگی سے ہے اس کو بتایا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک ضابطہ میں نے آپ لوگوں سے ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھٹے پارے کی ابتدا یہیں سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے عیب کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی عیب ایسے ہوں کہ جن سے معاشرے کو نقصان ہوتا ہو یا کسی کو خطرہ پہنچنے کا خوف ہو، تو ان لوگوں کو اس عیب کے بارے میں، نقصان کے بارے میں بتا دیا جائے تاکہ لوگ نقصان سے بچ سکیں۔ یہ ایک ضابطہ آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر آگے چل کر یہاں پر ایک سوال کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ یہودیوں کے اس کا شان نزول یہ ہے، یہودیوں کے کچھ سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ سے مطالبہ کرنے لگے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی تھی، اسی طرح قرآن بھی آپ آسمان سے لکھا ہوا لے کر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کلام بھی کیا، تورات لکھی ہوئی آ گئی، تو ہمیں قرآن بھی لکھا ہوا دکھائیں تو ہم سمجھیں گے کہ آپ اللہ کے نبی برحق ہیں اور قرآن سچی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت اتار دی کہ یسألک اہل الکتاب، یہ جو اہل کتاب ہیں وہ ایک ثبوت مانگنے کے لیے آپ سے مطالبہ نہیں کر رہے، اگر آپ ان کو دکھا بھی دیں یہ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی عذر پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہٹ دھرم ہیں، ضدی لوگ ہیں، اگر اس طرح کی کتاب آپ کو دے بھی دی گئی تو یہ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے، تو آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا گیا، تسلی بھی دے دی گئی کہ یہ قوم ہی ایسی ہے کہ ان کا تو کام اللہ کے رسولوں کو ستانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کا کرنا ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے طرح طرح کے مطالبے کیے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار کھلے دلائل دکھائے ان کو، تو پھر بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ ان کے ساتھ تو ایک موقع پر ایسا کیا گیا کہ ان لوگوں نے تورات کی شریعت ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے طور پہاڑ کو ان پر معلق کر دیا کہ شریعت کو تو ماننا ہی پڑے گا ورنہ پہاڑ کے نیچے کچل دیے جاؤ گے۔ ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ ایلیا شہر کے اندر داخل ہونا تو عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، لیکن یہ بدبخت تکبر کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا یہودیوں سے کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا، لیکن انہوں نے ہماری کوئی نہیں مانی، حیلے بہانے کر کے گڑھے کھود لیے اور ہفتے کو براہ راست شکار تو نہیں کیا لیکن شکار کو جمع کر لیا، حیلوں بہانوں سے باز نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے رکوع میں چھٹے پارہ کے یہ تسلیہ دے رہے ہیں کہ یہودی قوم ہی ایسی ہے، یہ کسی کی نہیں مانتی، انہوں نے اپنے انبیاء کو نہیں مانا، آسمان سے اترتے معجزوں کو دیکھ کر یقین لے کر نہیں آئے ہیں، تو یہ آپ کو بھی ستائیں گے، آپ کو بھی تنگ کریں گے، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ تو بہرحال ایک چیز تو یہاں پر یہ ذکر کر دی گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ جو یہود سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سولی پر لٹکا دیا، وما قتلوہ، اور اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ عیسائیوں کے خلاف دلیل ہے۔ عیسائی جو سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اس دھرتی اور کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اور عیسائی اسی طرح یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری امت والوں کی گناہ کی پاداش میں اپنے آپ کو سولی پر لٹکا دیا، جبکہ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، وما صلبوہ، نہ ہی سولی پر لٹکا سکے، ولکن شبہ لہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملے کو ان پر مشتبہ کر دیا، معاملے کو مشتبہ کر دیا۔ ہوا کیا تھا؟ اس چیز کو بھی آج سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قصہ ہے اس کے اندر دو روایتیں ہیں۔ ایک تو امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ جب یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے آئے ہیں تو حضرت عیسیٰ کے حواری وہ حضرت عیسیٰ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ بھی آ جاتے ہیں۔ اب ابلیس دیکھ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بچانے کے لیے ان کے حواری آ گئے ہیں، تو ابلیس نے یہود کے ایک دستہ کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تیار کھڑا تھا، حضرت عیسیٰ کا پتہ بتا دیا۔ یہ ابلیس بڑا بدبخت ہے، یہ بڑے لوگوں کو شکار کرنے کے لیے انسانی شکل میں بھی آ جاتا ہے۔ یہ جو ہے حضرت ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالنا ہے، تو یہ نمرود کو تدبیر بھی سجھا رہا ہے کہ منجنیق بناؤ، اس میں غلیل بناؤ، اس میں رکھ کے آگ میں ڈال دو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے لگے ہیں یہود، ان کو تدبیر نہیں معلوم ہو رہی تھی، یہ ابلیس انسانی شکل میں آ کر ان کو تدبیر بھی سکھا رہا ہے، پتہ بھی بتا رہا ہے، مخبری کر رہا ہے، کئی موقع پر یہ اس طرح آ کر حرکتیں کرتا ہے۔ تو ابلیس نے حضرت عیسیٰ کا پتہ بتایا تو 4000 یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ اب تو محاصرہ کر لیا گیا ہے تو اپنے حواریوں، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، تم میں سے کوئی شخص ہے جو اس بات پر آمادہ ہو کہ باہر نکلے اور وہ قتل ہو جائے پھر جنت میں میرے ساتھ ہوگا؟ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ میں حاضر ہوں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ نے اپنا امامہ اور کرتا اسے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی پر، اس حواری پر حضرت عیسیٰ کی مشابہت ڈال دی، یعنی اس شخص کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں بنا دیا گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو یہود اس کو پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔
تو یوں ایک واقعہ ہو کہ حضرت عیسیٰ کے حواری کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا کر یہود اسے پکڑ کر لے گئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ دوسری یہ بھی اس کے اندر روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب یہود میں سے ایک شخص، اس کا نام تھا تیتلانوس، یہ گھر کے اندر آیا ہے حضرت عیسیٰ کو پکڑنے کے لیے، تو حضرت عیسیٰ تو گھر میں کوئی نہیں ملے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا، لیکن اس شخص کو جو مخبری کرنے آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت عیسیٰ کی شکل میں بدل دیا۔ جب یہودیوں نے اسے پکڑا ہے اور اسے قتل کرنے لگے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہارا ساتھی ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں جب کمرے میں گیا تو عیسیٰ تو غائب تھے اور میری شکل عیسیٰ کی بنا دی گئی، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تو تمہاری مخبری کرنے گیا تھا۔ لیکن اب کون اس کی بات پر یقین کرتا؟ جب اللہ ہی نے اس کی سزا کے طور پر قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو یہودیوں نے اپنے ہی بندے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ جو ہے وہ قصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا، کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ساتھی کو حضرت عیسیٰ کی شکل دی، اسے انہوں نے سولی پر لٹکایا، یا وہ جو مخبری کرنے کے لیے آیا تھا اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی شکل میں بدل دیا، اس کو قتل کروا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیا۔ تو یہاں پر یہ دوسرے رکوع کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ یہودیوں کے عقیدے، عیسائیوں کے عقیدے کو ذکر کیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے خدا تین چیزوں کا نام ہے، تین چیزوں کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سبحانہ۔ اللہ تین خداؤں سے مل کر ایک نہیں بنا، یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ عیسائی یہ سمجھتے ہیں تین طاقتیں ملی ہیں تو ایک خدا بنا ہے۔ وہ تین طاقتیں کون سی ہیں؟ پھر عیسائیوں میں مختلف فرقے ہیں۔ ایک عیسائیوں میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہوئیں، اور خود اللہ خاوند بنے ہیں، باپ بنے ہیں، تو یہ تین طاقتیں مل کر ایک خدا بنے ہیں جسے وہ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں، اور یہ ساری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بیٹا بن کر، حضرت مریم بیوی بن کر، اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ وہ باپ اور خاوند بن کر، یہ تین طاقتوں کا مجموعہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ ایک ان کا عقیدہ یہ ہے۔ ایک عیسائیوں کا عقیدہ کہتا ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام، روح القدس، یہ تین لوگ مل کر کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، ان سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے سارا۔ اچھا، جیسے ہم مسلمانوں کے اندر فرق بن گئے، عیسائیوں میں تو بے شمار فرقے ہیں، یہ تو اپنی کتاب پہ راضی نہیں ہیں۔ اپنی تورات کو انہوں نے ہر نیا ایڈیشن بدل کے آتا ہے۔ ان کے ہاں تو آپ جانتے ہیں کیتھولک ہیں، پروٹسٹ ہیں، اور جناب جو ہے نا وہ چار انجیل متی، یوحنا، لوقا، یوشع، ان چار بزرگوں کی لکھی ہوئی انجیل کو وہ اپنی آسمانی کتاب سمجھتے ہیں۔ تو عیسائیوں میں جتنا اختلاف ہے، مسلمانوں میں تو اس اختلاف کا بہت تھوڑا حصہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہر مذہب کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور ہر مذہب والے یہ جگہ جگہ جا کر تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہم تو الحمدللہ ساری کائنات کے مسلمان ایک قرآن کے اوپر متفق ہیں، ایک نبی کے اوپر متفق ہیں، لیکن عیسائی تو ایک کتاب پر بھی متفق نہیں ہیں۔ ان کے ہاں تو کتابیں بھی چار ہیں، ہر چار۔ ان کے ہاں پھر جو یہ کیتھولک والے ہیں، یہ پروٹسٹ والوں کو نہیں مانتے، وہ ان کو نہیں مانتے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں۔ البتہ مسلمانوں کے خلاف سارے جمع ہو جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، یہ سارے کے سارے کفار اکٹھے ہو کر مسلمانوں کا خاتمہ چاہیں گے، مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے، اور ان کے آپس میں دل اگرچہ پھٹے ہوئے ہوں گے، تو آپس میں ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف ہی اکٹھے ہیں، علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کی بدعات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ عقیدہ تثلیث کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا، نصرانیوں کو، عیسائیوں کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو،
اپنے دین میں حد سے زیادہ نہ بڑھو۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں آگے نہ بڑھو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہو، اللہ پر الزام نہ لگاؤ۔ جو تو یوں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کے خاوند ہیں، حضرت عیسیٰ کے والد ہیں، یہ تم اللہ پر الزام لگا رہے ہو، اللہ پر یہ الزام نہ لگاؤ۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، یہ تم اللہ کو اتنی بڑی گالی دے رہے ہو کہ اللہ کی اولاد ہو گئی۔ اگر اللہ چاہیں اتنی بڑی گالی ہے، زمین آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ اس بات کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائیں جو تم اللہ پر الزام لگا رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اگر عیسائیوں کے ساتھ رہتے ہوں، عیسائیوں کے ساتھ کام کرتے ہوں، ہماری کام کاج کی جگہوں پر عیسائی آتے ہوں، تو ہمیں قطعاً جائز نہیں ہے کرسمس والے دن ان کو مبارکباد دینا، یہ کہنا کہ میری کرسمس، اس لیے کہ کرسمس کا مطلب ہوتا ہے ان کے ہاں کہ آج کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹا بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان کسی عیسائی کو وہ خواہ تعلق کی وجہ سے کہے، وہ خواہ اپنی سیادت یا سیاست کی وجہ سے کہے، تو حرام ہے، حرام۔ کیوں؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین آسمان اس بات سے پھٹ جائیں کہ کوئی آدمی یہ بات کہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوئی ہے۔ تو بہرحال ہمیں ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری بات میں نے آپ سے ذکر کی کہ یہودیوں نے بھی اپنے دین کے اندر بہت زیادہ غلو کیا، دین کے اندر حدود پہ نہ رہے، حد سے زیادہ بڑھ گئے، اور اسی حد سے زیادہ بڑھنے کو کہا جاتا ہے بدعت۔ آج میں آپ کو ذرا اس بارے میں کچھ چیزیں ذکر کر دوں کہ بدعت کیا ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیچ کی امت بنایا ہے، اعتدال والی۔ مسلمان کبھی بھی وہ افراط تفریط کا شکار نہیں ہوتے، حد سے آگے نہیں بڑھتے، حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہاں آپ یہ بات سمجھ لیں، آپ یہود جو ہیں دین کی ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے، عیسائی وہ ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دوسرے پارے کے شروع میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو بیچ کی امت بنایا ہے، درمیان والی۔ آپ یہ امت محمدیہ ہر کام میں اعتدال سے کام لیتی، میانہ روی سے کام لیتی۔ کیسے؟ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کیسے یہ میانہ روی سے کام لیتے۔ یہود نے اتنا ظلم کیا کہ ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو شہید کر دیا۔ یہ انبیاء کے بھی خلاف ہو گئے، ان کے ہاں سب کچھ دنیا 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 تھی۔ جیسے آج ہیں، آج ساری دنیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے، ساری اکنامک یہودیوں کے پاس ہے، ساری دنیا کا نظام یہودی چلانے جا رہے ہیں۔ ایک اسرائیل ہے، ایک اسرائیل، اس کے دائیں بائیں 16 بڑے ممالک ہیں۔ اگر وہ 16 بڑے ممالک صرف وہ بات بھی کریں تو شاید اور ہلیں اور وہ حرکت میں آئیں تو اسرائیل ویسے دب جائے، لیکن اس ایک اسرائیل نے سارے 16 ممالک کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ عراق کے ساتھ کیا، بیروت کے ساتھ کیا، لبنان کے ساتھ کیا، افریقہ والوں کے ساتھ کیا۔ تو یہ اتنے وہ ظلم کی انتہا پر کہ انہوں نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور ان کے ہاں سب کچھ دنیا ہی دنیا ہے۔ اور عیسائی جو ہیں ان کے ہاں سب کچھ دین ہی دین ہے۔ یہ رہبانیت کی انتہا پہ چلے گئے، انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو خدا بنا لیا، انہوں نے انبیاء کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی، انہوں نے وہ کوئی خوشی میں شرکت ہی نہیں کرتے تھے، نکاح جیسی نعمت سے محروم ہو گئے، کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، ہمارے نبی نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کریں گے۔ یہ اچھے اپنے گھر نہیں بناتے تھے، کہا ہمارے نبی نے نہیں گھر بنایا، عیسیٰ علیہ السلام نے، تو ہم بھی گھر نہیں بنائیں گے، ہم راہب بن کر جنگلوں میں زندگی گزارا کریں گے۔ کپڑے میلے کچیلے پہنا کرتے تھے، بدبودار میلے کچیلے کپڑے پہن لیا کرتے تھے، جسم کے اوپر گندگی لگ جاتی تو اپنے کپڑوں کو جسم کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ ایک دوسری انتہا پہ تھے۔
مسلمان کیا ہے؟ اعتدال میں ہے۔ مسلمان اعتدال میں ہے کہ نہ تو یہ انبیاء کا گستاخ ہے اور نہ ہی انبیاء کو اللہ کے جتنا درجہ دیتا ہے۔ یہ کماتا بھی ہے، یہ جو ہے وہ گھر آ کے آرام بھی کرتا ہے، یہ خوشیاں بھی مناتا ہے، یہ غمیوں کے اندر بھی شرکت کرتا ہے، یہ اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنگلوں میں بھی جاتا ہے، پہاڑوں میں بھی سفر کرتا ہے، لیکن رہنے کے لیے شہروں کا رخ بھی کرتا ہے۔ یہ وقت کے اوپر کمائی بھی کرتا ہے، بچوں کا بیوی کا پیٹ پالنے کے لیے دن رات محنت بھی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی دکان بند کر کے مسجد میں بھی جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھنے کے لیے بھوک پیاس بھی برداشت کرتا ہے، دکانوں کو وقت سے پہلے بھی بند کر دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کاروبار بند کر کے حج پہ بھی جاتا ہے۔ تو نہ تو عیسائیوں کی طرح کہ صرف دین ہی دین ہو، اور نہ یہودیوں کی طرح کہ صرف دنیا ہی دنیا ہو، دین ہو ہی نہ، تو مسلمان اعتدال میں ہے۔ اور آپ کو اگلی بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کائنات کا دلہا بنایا ہے۔ جب مسلمان ٹھیک رہے گا اللہ کائنات کا نظام چلائیں گے۔ اس ساری کائنات کا نظام ایک مسلمان کے اوپر چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلے گا، ستارے بھی چمک رہے ہوں گے، چاند بھی چمکے گا، 14ویں کا چاند ہوگا، ستارے بھی ٹمٹما رہے ہوں گے، لوگ اپنے اپنے کام کاج پہ ہوں گے، پانی بھی جوش مار رہا ہوگا، پرندے درندے بھی چہچہا رہے ہوں گے، چنگھاڑ رہے ہوں گے، دھاڑ رہے ہوں گے، لوگ کاروبار بھی کر رہے ہوں گے، مائیں جو ہیں وہ گھروں میں اپنا کام کاج سنبھال رہی ہوں گی، سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ دنیا کی آبادی اربوں سے نکل کے کھربوں پر تک چلی جائے گی، لیکن جس دن ایک کلمہ پڑھنے والے کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آخری مسلمان کا دنیا سے خاتمہ ہوگا، اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ساری کائنات کا نظام ایک مسلمان کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جب تک مسلمان ہیں سورج بھی چمکے گا، چاند بھی دمکے گا، ستارے بھی ٹمٹمائیں گے، ساری دنیا کے لوگ ہنسیاں خوشیاں مناتے رہیں گے۔ جس دن یہ کلمہ پڑھنے والا ختم ہو گیا، جس دن یہ مسلمان فوت ہوگا آخری، اللہ ساری کائنات کو تہس نہس کر دیں گے، سمندروں کو اللہ آگ لگا دے گا، چاند سورج کو گرا کے زمین پہ یہ سمندروں میں گرا دے گا، سارے پہاڑوں کو ختم کر دے گا، پانیوں کو اللہ ختم کر دیں گے، سب چیزوں کو اللہ آگ لگا دیں گے۔ تو بہرحال ایک مسلمان کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، اور یہ نظام بحال بھی مسلمان کی وجہ سے ہوگا۔ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے تمہیں بیچ کی کیل بنایا ہے۔ اب اس کو اس طرح سے سمجھیں، آپ نے چکی دیکھی ہوگی جو ہاتھ سے چلائی جاتی ہے، ہاتھ سے چلنے والی چکی، اس چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں اور دونوں پارٹوں کے درمیان میں کیل ہوتی ہے۔ جب تک وہ کیل ٹھیک ہو، سیدھی ہو، تو گندم کے دانے صحیح پیستے ہیں، چکی صحیح چلتی رہتی ہے۔ اور جس دن وہ بیچ کی کیل خراب ہو جائے، گندم کے دانوں کے کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا سر کٹ جاتا ہے، صحیح سے آٹا نہیں پیستا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چکی کے دو پارٹ، ایک آسمان ہے ایک زمین ہے، بیچ کی کیل مسلمان ہے۔ اگر مسلمان صحیح چلے گا، مسلمان دنیا پر صحیح کام کرے گا، اللہ کی فرما برداریاں کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے گا، یہ چکی کے دو پارٹ یعنی زمین کا نظام بھی صحیح چلے گا، آسمان کا نظام بھی صحیح چلے گا، اللہ وقت پہ بارشیں برسائے گا، اللہ وہ ستاروں کو چمکانے کا اور ستاروں کو اللہ تعالیٰ روشن کرنے کا حکم دے گا، زمین وقت پر اپنی فصلیں نکالے گی، زمین وقت پر اپنا غلہ نکالے گی، میٹھا پانی پینے کو ملے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر رونقیں بحال کر دیں گے، پھر زمین ہلے گی نہیں، پھر زلزلے نہیں آئیں گے، پھر زمین کا پانی ختم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پینے کو میٹھا پانی دیں گے، پھر آسمان سے میٹھا پانی وہ بارش کی شکل میں وقت پر برسے گا، فصلیں بھی پکیں گی، اور اللہ تعالیٰ انسان کے لیے رزق کی فراوانیاں بھی کر دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ بیچ کی کیل مسلمان ٹھیک ہو جائے۔ مسلمان بگڑے گا، ساری کائنات کا نظام درم برہم ہوگا، مسلمان ختم ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیا کو لپیٹ دیں گے، مسلمان سدھرے گا، اللہ ساری کائنات کا نظام سدھار دیں گے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو ٹھیک ہونا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اور مسلمانوں کو اس کائنات کا دلہا سردار بنایا ہے۔
ہمارے ٹھیک ہونے سے نظام صحیح چلے گا، ہمارے خراب ہونے سے نظام درم برہم ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے تمہیں بیچ کی امت بتایا ہے۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہودیوں کو، عیسائیوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ دین کے اندر غلو کرتے ہیں۔ دین میں غلو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے، یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ میں آپ کو آج بدعت کی تعریف اور بدعت کی جو قباحتیں ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بدعت سے کتنی نفرت کرتے تھے، یہ چند چیزیں ذکر کرتا ہوں۔ بدعت کہتے ہیں وہ بات، وہ نیک کام، وہ بات، وہ کوئی بھی ہماری ایکٹیویٹی، سرگرمی جس کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اس کا وجود نہ ہو اور اس کی کوئی ایگزامپل، مثال نہ پائی جاتی ہو اور ہم اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرنا شروع کر دیں، یہ ہے بدعت۔ یعنی ایک کام جو ہم نے آج 15ویں صدی میں کر رہے ہیں، وہ کام نہ تو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، نہ وہ صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ وہ تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں تھا۔ یہ 3 زمانے اس وجہ سے کہے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صدیوں کے لوگوں کو خیر پر ہونے کی گواہی دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ وہ میرا ہے، یہ 100 صدیاں، پھر میرے بعد والے لوگ، پھر ان کے بعد والے لوگ جنہیں ہم تابعین، تبع تابعین کہتے ہیں۔ تو یہ 3 صدیوں کے لوگوں تک تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت شامل حال ہے، یہ بہترین ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، نیا کام، اور اس کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں، اگر تو وہ پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں کہیں تھا، ان صدیوں میں، تو ہم کہیں گے کہ یہ کام جائز ہے، ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، اجتہاد کر لیا۔ لیکن ہم ایک کام کو آج کے زمانے میں دین سمجھ کے کر رہے ہیں اور وہ کام نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، تو اس کام کو بدعت کہا جائے گا، اس کام کو بدعت کہا جائے گا۔ مثلا صلاۃ التسبیح کی نماز آج کل لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اب صلاۃ التسبیح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن نہ تو صحابہ نے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا، نہ تابعین نے جماعت کے ساتھ پڑھا، نہ تبع تابعین نے جماعت کے ساتھ پڑھا۔ یہاں عورتیں اکٹھی ہو کے پڑھ لیتے ہیں، کام تو اچھا ہے، لیکن جب یہ کام نہ تو اللہ کے نبی، نہ اس کے صحابہ نے، نہ تابعین، تبع تابعین نے کیا ہے، ہم اس کام کو کیا کر رہے ہیں، دین سمجھ کر اس کام کو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ناقص سمجھ رہے ہیں اور اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسی پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم فاتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اپنا دین پورا کر دیا، آج دین کامل ہو گیا۔ اس میں مزید نہ عبادات کی گنجائش ہے کہ کوئی مزید سے اپنی طرف سے عبادت گھڑ لے، نہ مزید سے کوئی معاشرت کے نئے پہلو بتا سکتا ہے، نہ حدود اور تعزیرات کی نئی سزائیں جاری کی جا سکتی ہیں۔ جو احکام آ گئے ہیں انسانیت کی فلاح کے لیے، وہ احکام کافی ہیں۔ ان میں سے نہ کسی حکم میں زیادتی کی جا سکتی ہے، نہ ہی کسی حکم کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اب دین پورا ہو گیا، تو اگر ہم صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا نفلوں کی ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کا نہیں پتہ تھا، صحابہ تابعین کو نہیں پتہ تھا، ہم نے کیا تو ہم دین میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ زیادتی اور اضافت تو بدعت کہلاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بدعت کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آپ بدعت جو ہے وہ ہر وہ چیز جس کی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں کوئی مثال، کوئی نمونہ، کوئی ایگزامپل نہ ہو، ایسی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت اس قدر سخت گناہ ہے اور اس کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعت کے ارتکاب کرنے والے کو سنت کے نور سے محروم کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی قوم نے بھی کوئی بدعت ایجاد کی تو اس کی وجہ سے اس جیسی سنت اس قوم سے اٹھا لی جاتی ہے۔
جب کسی قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بدعت کو ایجاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان قوم والوں سے سنتوں کو اٹھا لیتا ہے، وہ سنتوں کو بھول جاتے ہیں، سنتوں کے جنازے خود نکالنے لگتے ہیں، اور جب سنت کو بھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں، محروم کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دوسری روایت میں ہے کہ جب کسی قوم کے اندر بدعت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس ناشکری کی وجہ سے کہ میں نے سنتیں دی تھی نبی کی، سنت کی قدر نہیں کی، بدعات پر آگے، اللہ بدعت کو رواج دے دیتے ہیں، سنت کو اٹھا لیتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے وہ لوگ سنتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں، قیامت تک کے لیے وہ لوگ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ بدعت سے اتنا عظیم نقصان ہوتا ہے کہ بدعت سنت کی جگہ لے لیتی ہے اور سنت آخرکار ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی حصی مثال آپ لے لیں، ہم کھیت کے اندر چاول لگاتے ہیں، گندم لگاتے ہیں، باجرہ لگاتے ہیں، اگر اسی کھیت میں گھاس پھوس لگنے دیں، گھاس لگا دیں، بوٹیاں لگا دیں، تو کیا ہوگا؟ وہ گھاس اگر نہ کاٹیں تو گھاس اتنی پھیل جائے گی کہ چاول اور گندم کی فصل کو بھی کھا جائے گی، وہ ختم ہو جائیں گی، اور سارے کھیت میں گھاس ہی گھاس نظر آئے گی، تو اصل فصل کو نقصان پہنچے گا اور جڑی بوٹیاں نکل آئیں گی، جڑی بوٹیاں نکل آئیں گی۔ تو اگر ہم بدعات کو رواج دیں گے تو بدعات میں مزہ ہوتا ہے، بدعات انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو وہ نیکی سمجھ کے پورا کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے سنت کو ختم کر دیتے ہیں اور بدعات کو رواج دے دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بدعاتی کا نہ تو روزہ قبول فرماتے ہیں، نہ نماز قبول فرماتے ہیں، نہ ہی صدقہ، نہ ہی حج، نہ ہی جہاد، نہ کوئی فرض عبادت، نہ کوئی نفل عبادت۔ بدعتی اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح گوندے ہوئے بال سے آٹا نکل جاتا ہے۔ اتنی سخت ڈانٹ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بدعتی جو ہے وہ اصل میں دین کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، بدعتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، میں آپ کو ایک صحیح حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا، جس کی وجہ سے ہم سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہمارے دل کانپ اٹھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گویا رخصت کرنے والی نصیحت ہے ہمیں، اور نصیحت فرمائیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ کہیں آپ دنیا سے پردہ تو نہیں فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں تم کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ پس تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا، ایسی حالت میں تم پر لازم ہے کہ تم اس طرح پر مضبوطی سے جمے رہو، ایسی حالت میں تم پر راضی ہے کہ تم اس طرح مضبوطی سے جمے رہو جو میرا طریقہ ہے، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کا طریقہ ہے جو ہدایت یافتہ ہیں، تم اس کو مضبوطی سے سنبھال لو اور اپنی داڑھوں سے پکڑ کے رکھو، یعنی اہتمام کرو، استقامت قائم کرو، اور جو نئی باتیں ایجاد ہوں ان سے پوری طرح پرہیز کرو، جو نئی باتیں دین کے اندر ایجاد ہوں ان سے پوری طرح پرہیز کرو، اس لیے کہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی، جہنم میں لے کے جانے والی۔ تو ہر نیا کام جو ہم دین سمجھ کے کرنے جا رہے ہوں، یا ہر نئی چیز جو مارکیٹ میں دین کے نام پر آئے، اور صحابہ کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں وہ کام، وہ چیز نہیں تھی، تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ڈانٹ بھی پلا رہے ہیں، آپ فرما رہے، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے بدعتی کو توقیر دی، جس شخص نے بدعتی آدمی کو عزت دی، اس نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا۔ یہاں ایک ضابطہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر ہم برے لوگوں کو عزت دیتے ہیں،
غلط کاروں کو عزت دیتے ہیں تو اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیسے؟ ہمارے محلے میں کوئی چودھری صاحب ہیں، سردار ہے، وڈیرا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کرپٹ ہے، یہ جواری ہے، چرسی ہے، اور یہ جناب لوگوں کا مال لوٹ کسوٹ کے کھاتا ہے۔ اب وہ بڑی ساری گاڑی پر ہمارے گھر آتا ہے یا ہمارے کسی مجلس میں آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر 2 ہاتھ سے جھک کر اس کو ملیں گے، اس کو سلام کریں گے، تو میرے بچے دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دیکھ رہے ہیں کہ اس آدمی کو عزت دی جا رہی ہے۔ اب ہمارے بچے بھی تمنا کریں گے کہ ہم بھی ایسا سا بنیں، ہمیں بھی ایسا سا پروٹوکول دیا جائے، ہماری بھی ایسے سے عزت ہو، تو وہ اس جیسا بننے کی کوشش کرے گا۔ تو گویا ہمارے معصوم بچے وہ گنہگاروں کو عزت دینے کی وجہ سے اس جیسا بننے کو پسند کریں گے۔ اس وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پھر دین کا نقصان کیا۔ ہم نے اس طرح وہ گناہ کو پروموٹ کر کے دین کا نقصان کیا۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دینداروں کو عزت دیں، اللہ والوں کو عزت دیں، جو دین کے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں انہیں عزت دیں۔ انہیں عزت دیں گے، ان کا اکرام کریں گے تو ہمارے بچے سمجھیں گے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں، ہمیں بھی ان جیسا بننا ہے، ہمیں بھی ان جیسا بننا ہے۔ ہم اصل میں جن لوگوں کی تعظیم کرتے ہیں تو ہمارے بچے ان کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل بنا لیتے ہیں۔ اگر بروں کی تعظیم کریں گے، ہمارے بچے بروں کو رول ماڈل بنائیں گے تو معاشرے کے اندر برائی پھیلے گی اور دین کے اندر کمی آئے گی۔ تو یوں میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جو آدمی برے لوگوں کی، بدعتیوں کی تعظیم کرے گا وہ اسلام کو نقصان پہنچانے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور اگر دینداروں کی، نیک لوگوں کی مجلسوں میں جائیں گے، ان کو معاشرے کے اندر عزت دی جائے گی تو ہمارے بچے وہ ویسا سا بننے کی کوشش کریں گے۔ وہ جب دیندار بنیں گے تو ساری دنیا کے اندر خیر ہی خیر پھیلے گی، تو ساری دنیا کے اندر اسلام پھیلے گا۔ تو اس وجہ سے گنہگاروں کو، بدکار لوگوں کو عزت نہیں دینی چاہیے۔ ان کو عزت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر ایک نئی بات، ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ بدعتی آدمی کو گناہوں سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ سفیان ثوری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بدعت ابلیس کو تمام گناہوں سے زیادہ محبوب ہے۔ سفیان ثوری امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ بدعت ابلیس کو تمام گناہوں سے زیادہ پسندیدہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی ہے۔ ابلیس کا مقولہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابلیس کی ایک قول لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ ابلیس کہا کرتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دیا، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ہو گئے، تو لوگوں نے توبہ استغفار کر کے مجھے ہلاک کر دیا۔ میں لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرتا تو لوگ توبہ استغفار کر کے مجھے ہلاک کر دیتے، میری ساری محنت کو ضائع کر دیتے۔ تو میں نے جب یہ حالت دیکھی تو میں نے خواہشات نفسانی میں مبتلا کر کے ہلاک و برباد کیا، اور سنت کے خلاف ایسے امور ایجاد کر کے دیے جو ان کی خواہشات کے مطابق تھے، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، پس وہ توبہ استغفار بھی نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لی اور میلے دین کے نام پر میلے ٹھیلے کر لیے، تو وہ ان چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو نیکی کا، اللہ کے قرب کا ذریعہ اور سامان سمجھتے ہیں۔ دین کے نام پر قوالیاں گا کے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ گناہ کرتے ہیں تو وہ توبہ بھی نہیں کرتے، اور جب توبہ کی توفیق نہیں ہوتی تو اللہ کے ہاں گنہگار بن کے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اس کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے، اور جو آدمی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اس کو نیکی سمجھے، تو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اور بغیر توبہ کے اللہ کے ہاں چلے گا تو بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو سفیان ثوری بھی اسی طرح سے فرما رہے ہیں کہ بدعت ابلیس کو تمام گناہوں سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ گناہوں سے تو توبہ ہو سکتی ہے اور بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ گنہگار تو یہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت میں لگا ہوا ہوں، تو توبہ کیوں کروں۔ تو بہرحال بڑی سخت قسم کی باتیں ہیں۔ اور ایک یہ مشکات شریف کی متفق علیہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، یہ ہمیں بدعت روکنے کے لیے یہی حدیث مبارکہ کافی ہے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ کو اگر اپنا لیں ہم، تو ہم دین کے اندر زیادتی نہیں کریں گے، دین کے اندر نئی بدعتوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ وہ کیا ہے؟
حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، جو شخص میرے پاس آئے گا وہ اس کا پانی پیے گا، اور جو ایک بار پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے جانتے ہوں گے، مگر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ میں فرشتوں سے کہوں گا یہ تو میرے آدمی ہیں، میں تو ان کو جانتا ہوں، یہ مجھ پر درود پڑھنے والے تھے، یہ تو میرے آدمی ہیں، میرے آدمی ہیں۔ تو جواب ملے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا ایجادات کی ہیں، کیا کیا نئی باتیں گھڑ لی ہیں، لوگوں کو کن نئے نئے کاموں پہ لگا دیا ہے جو آپ چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں ان لوگوں سے کہوں گا سحقن سحقن، پھٹکار ہو ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرے طریقوں کو بدل ڈالا، تو یوں حشر کے میدان میں بدعاتی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم کر دیے جائیں گے، یوں حشر کے میدان میں بدعت کرنے والے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو بڑی خطرے کی بات ہے۔ یہی حدیث مبارکہ ہمیں بدعات کے خاتمہ کے لیے کافی ہے کہ بدعاتی آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں دھتکار دیں گے، بدعاتی آدمی کو حشر کے میدان میں وہ حوض کوثر سے پانی نہیں پینے دیا جائے گا۔ تو ہر وہ کام، بس موٹا سا ضابطہ یاد رکھیں جو آپ کو میں نے شروع میں بتا دیا، ہم کوئی بھی عبادت کرنے جا رہے ہوں ہمیں پتہ ہونا چاہیے آیا کہ یہ عبادت رسول اللہ نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، تابعین تبع تابعین نے کی ہے، ائمہ مجتہدین سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ تو اگر کوئی عبادت جو ہمارے بزرگوں نے نہیں کی، کوئی ایسا دینی کام جو ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا اور آج 15ویں صدی میں وہ کام ہو رہا ہے اور لوگ اسے عبادت سمجھتے تو وہ بدعت ہے۔ تو بہت ساری بدعتیں ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہیں، تو ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ میں دینی کام کرنے جا رہی ہوں، میں یہ دینی کام کرنے جا رہا ہوں، آیا کہ اس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ ائمہ دین سے، بزرگان دین سے، مجتہدین سے ثابت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ثابت ہے تو میرے ذمہ میں فوراً اس کو چھوڑ دو۔ یہ جو محرم کے دنوں میں لوگ حلیم بانٹتے پھرتے ہیں، اس کو ثواب سمجھتے ہیں، اس کو دین کا حصہ بنا لیا ہے، چندہ کر کے لوگوں سے زبردستی کا مانگتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ساری اس طرح کی حرکت و بدعات تو ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں پکائیں، اپنے گھروں میں کھائیں، خود بھی کھائیں، اوروں کو بھی کھلائیں، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن لوگوں سے پیسے مانگ کے وہ ساری رات دیگیں پکانا اور پھر اس کو ثواب اور عبادت سمجھنا۔ ہاں آپ ثواب نہ سمجھیں، عبادت نہ سمجھیں، ویسے ایک یہ اس طرح کر لیں کہ چلیں آج کا دن ہے سارے کھا رہے ہیں تو ہم بھی بنا لیں، تو شاید کوئی حرج اور مذائقہ نہ ہو، لیکن ہمارے ہاں تو ان چیزوں کو عبادت سمجھ لیا جاتا ہے، کار ثواب سمجھا جاتا ہے، تو پھر یہ بدعت بن جاتی ہیں۔ اور بدعت کے بارے میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اب میں آپ کو کچھ صحابہ کے واقعات سناتا ہوں کہ صحابہ کرام بدعت سے کس طرح دور رہا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے نماز میں سورہ فاتحہ شروع کی تو اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھ دی۔ اب دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، جب امام صاحب بھی نماز پڑھاتے ہیں تو وہ سبحانک اللہ آہستہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو ان کے بیٹے نے کیا کیا؟ شروع میں بسم اللہ پڑھ دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اونچی آواز سے پڑھ دی۔ آہستہ پڑھنا تو سنت ہے، انہوں نے اونچی آواز سے پڑھ دی۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تنبیہ فرمائی، بیٹا یہ بدعت ہے، بدعت سے الگ رہو، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے ابوبکر کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے عمر و عثمان کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن میں نے کبھی انہیں نہیں دیکھا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھتے ہوں۔ بسم اللہ پڑھ۔ اب دیکھیں بسم اللہ ثواب کا کام ہے نا،
اللہ کا نام لے کے تو پڑھ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ آواز میں ثابت ہے، تو اگر کوئی اونچی آواز سے پڑھے گا تو گویا کہ وہ رسول اللہ کے دین کے خلاف کر کے ایک نیا دین بنانے جا رہا ہے، نیا دین پیش کرنے جا رہا ہے، تو یہی بدعت ہے، یہی بدعت ہے۔ اسی طرح سے چاشت کی نماز آپ دیکھیں، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، انسان جو ہے وہ اشراق پڑھے، اشراق کے 2 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ان نوافل نمازوں کے بڑے فضائل ہیں۔ انسان نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد اس نے اشراق کی نماز پڑھی، اشراق کے نفلوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جو شخص اشراق کے نوافل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ مقبول حج اور عمرہ، ہم لاکھوں روپے لگا کے جائیں، جے کے تھرو جائیں 13-14 لاکھ کا حج کرنے کے لیے، گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن یہاں مفت میں روزانہ ہم ایک کام کر کے مقبول حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مقبول ہی مقبول ہے اور اللہ ایک حج اور عمرے کا ثواب دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ روزانہ اشراق کی 4 رکعتیں پڑھ لینا، معمول بنا لیں اشراق کی 4 رکعتیں۔ سورج نکلنے کے بعد 2 گھنٹے تک ان کا وقت رہتا ہے، مثلا آج کل 6:05 سے لے کے 6:05 7:05 8:05 لاہور پنجاب والوں کے مطابق 7:15 تک اشراق کا وقت رہتا ہے، اشراق کا وقت، یہ اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد سے چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ چاشت کے بھی 4 نوافل ہوتے ہیں اور یہ وقت رہتا ہے زوال تک۔ یاد رکھیں زوال کے بارے میں لوگوں کو بڑی غلط فہمیاں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ زوال کا وقت 12 بجے ہے، حالانکہ زوال کا وقت 12 بجے نہیں ہے۔ پہلے زوال کا مطلب سمجھیں کیا ہے؟ زوال کا مطلب ہوتا ہے سورج کا ڈھل جانا، سورج پیک پہ گیا، نیچے جب اترنا شروع ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں زائل ہونا، ڈھل جانا۔ اب یہ سورج سردیوں میں جلدی ڈھل جاتا ہے، 11:30 بجے بھی ڈھلنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر روزانہ وقت 11 31 32 33 34 40 50 55 60، یہ گرمیوں میں آ کے 12:30 پہ بھی ڈھلتا ہے۔ تو 12 بجے کا وقت نہیں ہے زوال کا، یہ تو روز بدلتا رہتا ہے۔ سردیوں میں سورج زوال جو 11:30 پہ بھی آ جاتا ہے، اور گرمیوں میں جو ہے وہ زوال 12:30 پہ بھی چلا جاتا ہے، 12:30 پہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو زوال کا مطلب ہوتا ہے سورج کا ڈھلنا، سورج کا زائل ہونا۔ تو چاشت کی جو نماز کا وقت ہے یہ اشراق کے بعد ہے زوال تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے کاموں کی ذمہ داری لے لے گا، سارے دن کے کام اللہ نے اپنے ذمہ لے لیے۔ ہمیں ہماری دکان کا مالک کہہ دینا کہ جاؤ تم میرے کام کے لیے اور تمہارے کاموں کی میری ذمہ داری ہے، ہمارے ملک کا گورنر صدر کہہ دے کہ آپ میرا کام کریں، آپ کے کام میرے ذمہ، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ سچے میرے نبی فرما رہے ہیں جو شخص روزانہ چاشت کی 4 رکعتیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ چاشت کی 4 رکعتوں کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دن کے کام بنائے۔ آپ گھروں میں کام کرتی ہیں، چاشت کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے، غیب سے آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مرد ہیں چاشت کی رکعت پڑھ کے گھر سے جائیں، آفس میں چلے گئے ہیں تو وہیں پر چاشت کی 4 رکعتیں ادا کریں، آپ دیکھیں گے اللہ غیب سے کیسے کام بناتا ہے اور اللہ کس طرح آسانی کے ساتھ مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے میں نے اس عمل کا اہتمام کیا ہے، الحمدللہ سارے دن کام کاج کرنے کے بعد یہ حسرت نہیں ہوتی کہ آج میرا یہ کام نہیں ہوا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے روز کے کام روز ہی بنا دیتے ہیں، روز کے کام روز ہی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی چاشت کی نماز کا اہتمام کریں، پھر اس کی آپ برکتیں دیکھیں۔ اچھا، چاشت کی نماز ہے کیا؟ اکیلے اکیلے پڑھنا ہے، آپ مرد گھروں میں پڑھیں، مسجدوں میں پڑھیں، دکانوں پہ پڑھیں، عورتیں تو گھروں میں ہی پڑھیں گی۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں جمع ہو کر اور اعلان کر کر کے چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے کہ بھئی آؤ چاشت کی نماز پڑھیں، آؤ چاشت کی نماز پڑھیں، آؤ اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل حل کروائیں۔
تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ناپسندیدہ فرمایا اور لوگوں کو بھگا دیا اور کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اور پھر فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ اس کو ادا کرتے تھے، اس طرح اکٹھے ہو کر اعلان کر کے ادا نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ دیکھیں بظاہر یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، چاشت کی نماز حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اس کی بڑی فضیلتیں بھی آئی ہیں، لیکن اہتمام کر کر مسجد میں جمع ہونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کا حضور نے اہتمام کیا، نہ ہی صحابہ تابعین نے کیا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو ڈانٹ دیا کہ یہ کام حضور نے اس طرح کیا تھا، اگر تم اس سے ہٹ کے کرو گے تو ہمیں تم کو روک دوں گے، ہم تم کو روک دیں گے۔ تو بہرحال دیکھیں کہ کس طرح سے وہ حضرات صحابہ سنت کا اہتمام کرتے تھے، بدعات سے بچتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں ایک شخص کو نماز پڑھنے سے روک دیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عید والے دن نماز فجر کے بعد بس عید کی نماز ہے، نوافل اشراق نہیں ہے، اور نہ ہی عید والے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی اور نفلی عبادت یعنی نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک شخص عیدگاہ میں عید والے دن عید سے پہلے 2 نفل پڑھ رہا تھا، تو حضرت علی نے روک دیا۔ تو وہ کہنے لگے اے امیر المؤمنین، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز عید پڑھنے پر عذاب نہیں، مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، کہ جو میں یہ 2 نفل پڑھ رہا ہوں اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے بھی یقین ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو کام نہیں کیا یا کرنے کی ترغیب نہیں دی اس پر اللہ تعالیٰ ثواب بھی نہیں دے گا۔ اگر یہ رسول اللہ نے نہیں کیا نا جو تم کرنے جا رہے ہو تو اللہ ثواب نہیں دے گا، اور جس پر اللہ نے ثواب نہ دے تو وہ کام عبث ہے، بیکار ہے۔ بس مجھے ڈر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب دیں گے، اللہ عذاب، اس لیے کہ یہ کام حضور نے کیا ہی نہیں، ممانعت ہے، نفل تو پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، تو کیا نہیں تو منع فرما رہے ہیں۔ ایک شخص عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتا تھا، اس کو نماز پڑھنے سے روک دیا، تو اس شخص نے حضرت سعید بن مسیب سے دریافت کیا اے ابو محمد کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر بھی سزا دیں گے؟ اب عصر کے بعد مغرب تک نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد مغرب تک انسان قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے، باقی اپنی فرائض نمازیں ادا کر سکتا ہے اور نفلی تلاوت کر سکتا ہے، مردوں کو دفنا سکتا ہے، لیکن عصر کی نماز پڑھ کر مغرب کی نماز تک نفل نہیں پڑھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، نفل کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ عصر سے پہلے نفل پڑھ رہا تھا، تو سعید بن مسیب سے کہنا کہ اللہ مجھے سزا دیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سنت کی مخالفت کی وجہ سے سزا دیں گے، تو نے سنت کے خلاف کیا ہے، تم سنت کے خلاف جا رہے ہو، اللہ تمہیں سزا دے گا۔ تو سوچنے کی بات ہے، نماز تو افضل عبادت ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو پڑھنے میں کیا حرج ہے، لیکن جب رسول اللہ کے طریقے کے خلاف پڑھیں گے تو حرج ہے۔ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑا جا رہا ہے، حضور کے دین کو ناقص سمجھا جا رہا ہے، حضور کے دین میں زیادتی اور اضافہ کیا جا رہا ہے، تو نہ عید سے پہلے نوافل پڑھنے دے رہے ہیں صحابہ، نہ عصر کے بعد نوافل پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اور میں آپ کو مثال سنا دوں، عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی، تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب السلام علی رسول اللہ یہ کلمہ زیادہ ہے لیکن ہے ٹھیک، اس نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی سلامتی ہو، لیکن آپ علیہ السلام نے ہمیں صرف چھینک آنے پر کتنا سکھایا ہے؟ الحمدللہ، اتنا سکھایا ہے، اس سے زیادہ نہیں سکھایا۔ اس سے زیادہ اگر ہم پڑھیں گے تو وہ بدعت ہے۔ تو اب اپنے مفہوم کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، عبادت کا کام ہے، لیکن عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، ہمیں اس موقع پر آپ علیہ السلام نے بس الحمدللہ کا پڑھنا سکھایا تھا، الحمدللہ کا پڑھنا سکھایا۔ ایک اور مثال آپ کو سنا کے پھر بات آگے کی طرف چلتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے
بیت اللہ کے چاروں کونوں کا بوسہ دینا شروع کر دیا. جتنے 4 نکڑ ہیں، 4 کونے ہیں، سب کا بوسہ دے رہے ہیں. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں کونوں یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ کسی اور کونے کا بوسہ نہیں دیا. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اس مقدس گھر کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی بوسہ نہ دیا جائے. حضرت امیر معاویہ بھی کیونکہ حضرت ابن عباس تو ظاہر ہے وہ بڑے عالم تھے، حضرت امیر معاویہ بعد میں اسلام لانے والے ہیں، تو وہ آپ علیہ اور پھر جنگوں میں رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی بہت زیادہ صحبت نہ مل سکی. تو اس وجہ سے وہ ابھی گویا کہ دین کے بہت سارے مراحل ان کے لیے سیکھنا جو حضرت ابن عباس یا بڑے صحابہ کو تھے پتہ، وہ باقی تھے. تو حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ تو سارا ہی برکت والا ہے، سارے کونوں کو بوسہ دینے میں کیا حرج ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے. ہوگا بیت اللہ سارا بابرکت، ہوگا اس کے ہر کونے کے اندر برکت، مگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 ہی کونوں کو بوسہ دینے کا ثبوت ملتا ہے. ہم تو 2 ہی کونوں کو بوسہ دیں گے، اس کے علاوہ کسی چیز کو بوسہ نہیں دیں گے. اب یہ دیکھیں کتنی میں نے مثالیں ذکر کر دیں. تو دین کو دین سمجھ کے کرنا چاہیے. دین کیا ہے؟ دین میری آپ کی یا میری آپ کی بزرگوں کی بتائی میراث نہیں ہے. دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کا بتایا ہوا ہے. یہ چیزیں دین ہیں، یہ چیزیں دین ہیں. اگر ہم ان سے ہٹ کے کریں گے تو وہ بدعات کے اندر داخل ہو جائیں گی، بدعت کے اندر آ جائیں گی. اور بدعت کے بارے میں نے آپ کو سخت وعیدیں بتائی ہیں کہ اتنی ہی وعید ڈانٹ کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بدعتی آدمی محروم کر دیا جائے گا، حوض کوثر پہ دھتکار دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس کو لے جاؤ دور کر دو کہ یہ میرے بعد میرے دین میں نئی ایجادات کرتا رہا. تو خدا را ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں کہ ہم دین میں کہیں نئی باتیں نئی چیزیں ایجاد تو نہیں کرنے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ یہودیوں نے بھی دین کے اندر کیا کیا غلوب کیا، عیسائیوں نے بھی دین کے اندر غلوب کیا، بدعات کا ارتکاب کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر لعنتیں برسائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمتوں سے دور کر دیا. تو یہی مقصد تھا آج یہ بتانے کا کہ ہم خدا نہ خواستہ کہیں ان چیزوں کا شکار نہ ہو جائیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھیں. اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم ان چیزوں سے ہمیں بچا کے رکھنا چاہیے. اچھا جی، پھر آگے چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کے آخر میں دوبارہ عورتوں کے معاملے پر بات کی ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں اور عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے. تو سورۃ المائدہ شروع ہونے جا رہی ہے. سورۃ المائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے اور اس میں 120 آیات 16 رکوع ہیں. اس سورت میں چونکہ دسترخوان کا ذکر ہے جو یہود کے لیے اترا کرتا تھا، سجا سجایا بنا بنایا پکوان بنے ہوئے ہیں، تو مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہا جاتا ہے. دسترخوان کو چونکہ اس سورت میں دسترخوان کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی اللہ نے سورۃ المائدہ دسترخوان والی سورت رکھ دیا. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے متعدد احکام ذکر کیے ہیں اور کئی قصے بھی ذکر کیے ہیں. اس سورت کی خاص بات یہ ہے سورۃ المائدہ کی کہ اس سورت میں وہ آیت ہے جو اللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر حجۃ الوداع کے موقع پر اتری ہے، اور اس آیت کو دین کی تکمیل کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے. جب یہ آیت اتری تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج میں نے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اے مسلمانوں میں نے اپنی نعمت بھی پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں صرف دین اسلام پر راضی ہوں. اب صرف اس دنیا کے اندر دین اسلام ہی چلے گا، نہ یہودیت قابل قبول ہے نہ عیسائیت قابل قبول ہے، اب تو اسلام کا ڈنکا بجے گا. اب جب یہ آیت اتری ہے تو یہودی کہنے لگے
اے مسلمانوں کے خلیفہ، اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میں تو وہ دن بھی جانتا ہوں اور وہ گھڑی بھی جانتا ہوں جب یہ آیت اتری ہے، یعنی عرفہ کی شام تھی اور جمعہ کا دن تھا، تو گویا کہ یہ دو تو ہمارے ہاں پہلے ہی عیدیں ہوتی ہیں۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی منانا۔ ہم تو جمعہ کے دن ویسے خوشی مناتے ہیں، چھٹی بھی کرتے ہیں، جمعہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں، سب جمع بھی ہوتے ہیں، سنتوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور عرفہ کا دن تو ہے عرفہ کا، اس موقع کے اوپر وہ روزہ رکھا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے، تو اس سے بڑھ کے خوشی کی کیا بات ہوگی۔ تو دیکھیں اسلام نے تہوار متعین کر دیے ہیں، یعنی یہود کہہ رہے تھے حضرت عمر سے کہ جس دن یہ آیت اتری ہے اس دن اگر ہم پر اترتی تو اپنے مذہب میں ہم اس دن کو عید کا دن رکھتے کہ آج کے دن ہم پر دین مکمل ہوا، لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارے عید کے دن تو مقرر ہیں۔ یہی وجہ کہ اسلام کے تہوار متعین ہیں، مزید کی اجازت نہیں ہے، مزید کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں عید کے تہوار دے دیے، شب برات، شب معراج کے دے دیے، رمضان کی شکل میں تہوار دے دیے۔ اب ہمیں اجازت نہیں ہے کہ خود سے نئے نئے تہوار بنائیں، کرسمس ڈے کا تہوار اور جناب مدر ڈے کا تہوار، لیبر ڈے کا تہوار اور فادر ڈے کا تہوار اور اپریل فول اور جناب جو اس طرح کے جتنے دن ہیں، ان دنوں کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ورنہ اگر دن منانے پر آئیں تو 1.25 لاکھ انبیاء پیدا ہوئے ہیں، ہر دن کوئی نہ کوئی نبی پیدا ہو، ہم تہوار بنائیں۔ دن منانے پر آئیں تو میرے نبی نے جن موقعوں پر جنگیں جیتی ہیں ان دنوں میں ہم تہوار بنائیں۔ دن منانے پر آئیں تو حضرت حسین کی ولادت والے دن کا تہوار بنانا چاہیے، حضرت حسن کی ولادت والے دن کا تہوار بنانا چاہیے، حضرت عائشہ کی ولادت والے دن کا تہوار بنانا چاہیے، خلفائے راشدین کی ولادت والے دن کا تہوار بنانا چاہیے۔ تو یہ سارے تہوار اگر اس میں لگ جائیں تو ہم تو 24 گھنٹے یہی کام کرنے میں لگے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے تہوار مقرر کر دیے ہیں، ہمارے تہوار متعین ہیں، ہمیں مزید کسی اور قوم کے، کسی اور مذہب کے تہوار منانے، اپنانے اور لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہاں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس صورت میں اشارتاً کہ مسلمانوں کے تہوار تو مقرر ہیں، ان کو کسی اور قوم کے تہوار منانے اور اپنانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہر جائز عہد اور بات کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ اب وعدے وہ خواہ انسان کا اللہ کے ساتھ ہو یا انسانوں کا انسانوں کے ساتھ ہو یا اس کی ڈیلنگز ہوں، اس نے گھر بیچنے کا کہہ دیا، کسی اور نے زیادہ پیسے لگائے، اب جائز نہیں ہے کہ جس کو زبان دے چکا زبان سے پھر کر زیادہ پیسے والے کو گھر بیچ دے۔ انسان نے کہیں نسبت طے کر دی ہے اور لڑکا اچھا ہے اور بات ہو چکی ہے، لڑکی بھی راضی ہے، سب خاندان کے، اور کوئی اچھا رشتہ آ گیا، اب یہ خلاف شریعت، خلاف سنت ہے کہ وہاں اگر سارے معاملات ٹھیک ہیں، سب چیزیں پرفیکٹ ہیں، لیکن دوسری جگہ سے زیادہ پیسے والے کا رشتہ آ گیا، تو اب اگر ہم اپنا وعدہ یا نسبت توڑتے ہیں، اس کا مطلب ہے وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ ہاں اگر دوسرا زیادہ اچھا ہے وہ دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تو ہم اب پہلے رشتے اور تعلق کو توڑ سکتے ہیں کہ ہمیں دینداری میں اس سے اچھا مل چکا ہے، لیکن صرف پیسوں کی وجہ سے اس کو توڑ دینا یہ خلاف شریعت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام بتائے ہیں ان کو پورا کرنا بڑا اہم اور ضروری ہے، ان کو پورا کرنا بڑا اہم اور ضروری ہے۔ اب وہ ہمارے وعدے اللہ کے ساتھ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا جب ہم عالم ارواح میں تھے، الست بربکم، کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ کیا میرے سوا تمہارا کوئی اور پالنے والا ہے؟ کیا تمہارے باپ، تمہاری مائیں، تمہارا کاروبار، تمہارا کام کاج، تمہاری فیکٹریاں، تمہارے کارخانے، تمہارے مالک، تمہارے بڑے تمہیں پالنے والے ہیں؟ ہم نے کہا تھا بلا، قالوا بلا، آپ ہی ہمارے پالن ہار ہیں، آپ تو وہ ہیں جو ہمیں ماں کے پیٹ میں گندی خوراک سے، خون سے پالیں گے، دنیا کے پیٹ میں اپنی قدرت سے پالیں گے۔ تو لیکن ہم نے اپنے وعدے کو بھلا دیا، اللہ کے علاوہ اوروں کو رب بنا لیا، اللہ کے علاوہ اوروں کو رب بنا لے۔ کسی کا رب اس کے بچے ہیں، کسی کا رب اس کا خاوند ہے، کسی کا رب اس کی دکان ہے، کسی کا رب اس کے کرائے پہ دیے ہوئے مکان ہے،
کسی کا رب اس کی فیکٹریاں کارخانے ہیں، کسی کا رب اس کے مالک اور اس کے اونرز اور باس ہیں، وہ ان سے پلنے کا یقین ہے۔ یاد رکھیں، میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی لیں، اگر تو میرا اور آپ کا یقین اس بات پر ہے کہ اللہ ہمیں پالنے والے ہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہونے کا تصور ٹھیک ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کا یقین اس بات پر ہے کہ نہیں، ہماری دکان، ہمارے بچے، ہمارے خاوند، ہمارے گھر والے، ہمارے مکانات، فیکٹریاں، ہماری ملازمتیں یہ ہمیں پالیں گی، تو بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے خطرے کی بات ہے۔ پھر ہم اللہ سے کیے وعدے کو بھلا بیٹھے ہیں، جو ہم نے اللہ سے کہا تھا تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی پالے گا، تو ہی پالے گا، یہ ہم سب کی روحوں نے وعدہ کیا تھا، تو ہم اپنے اس وعدے کو ٹٹولیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہاں ایک ضابطہ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس آیت میں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کیا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنا کرو۔ یہ بہت بڑا ضابطہ ہے، بہت بڑا ضابطہ اور اصول اللہ نے سمجھا دیا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہرگز معاونت نہ کرو، ہرگز معاونت نہ کرو۔ آپ پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں کا محتاج بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، بعضوں کو بعضوں کا محتاج بنا دیا۔ امیر غریبوں کے محتاج ہیں اپنے کام کروانے میں، اور غریب امراء کے محتاج ہیں۔ کل میں ایک جگہ گیا DHA میں، بہت کوئی ایک اچھے افسر ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، تو ان کا جو کک ہے، کک، وہ بیچارہ بالکل کھانے پکانا نہیں جانتا۔ مجھے کہنے لگا مفتی صاحب آج آپ کے صبر کا امتحان لیا جائے گا کہ ہمارے کک کا کھانا ہم میں سے کسی کو بھی پسند نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کھاتا، لیکن ہم نے پھر بھی رکھا ہوا کہ غریب آدمی ہے، چلے اس کو تنخواہ جاتی رہے۔ میں نے کہا یار اس کو آپ تنخواہ ویسے دیتے رہو، کوئی اور بندہ رکھ لو۔ پھر اس کی سمجھ میں بات آئی ہے اس کو کہیں اور ایڈجسٹ آپ کر لیں۔ تو امیر آدمی کھانے تک میں اپنے ملازمین کے محتاج ہیں، اور غریب جو ہیں وہ پیسوں کے حصول میں مالداروں کے محتاج ہیں۔ مستری وہ پیسوں کے حصول میں گھر بنانے والوں کے بنوانے والوں کے محتاج ہیں، گھر بنوانے والے عالی شان محلات والے مستری مزدوروں کے محتاج ہیں۔ عورتیں مردوں کی محتاج ہیں، مرد عورتوں کے محتاج ہیں، کوئی ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ بچے ماں باپ کے محتاج ہیں پلنے اور پلانے میں، اور ماں باپ اپنے گھر کے سکون میں یہ بچوں کے محتاج ہیں۔ ماں باپ بغیر، شادی کے بعد عورت کی سب سے بڑی خواہش اس کے لیے اولاد ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے۔ وہ ایک کہیں پہ اللہ والا کوئی مانگنے والا آیا، مانگنے والا، تو اس نے مانگا، گھر والوں نے انکار کر دیا۔ اچھا یہ جو پیشہ ور مانگنے والے آتے ہیں ان سے نہ ڈرا کریں، ان سے خوف نہ کھایا کریں، نہ ان کی دعائیں لگتی ہیں نہ بد دعائیں لگتی ہیں، یہ تو پروفیشنل ہیں، نہ ان کی دعائیں لگتی ہیں نہ بد دعائیں لگتی ہیں۔ ان سے بلیک میل نہ ہوا کریں، ایموشنل بلیک میل ہم ہو جاتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی نہ بد دعائیں کام آتی ہیں نہ دعائیں کام آتی ہیں۔ ہاں اگر ہمیں لگا واقعتاً کوئی مستحق ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بہت بوڑھی ہے جو چل بھی نہیں سکتی اور کما بھی نہیں سکتی، ہاں ایسے لوگوں کو دے دینا چاہیے۔ تو وہ کوئی ایسا سا مانگنے کے لیے آیا، گھر والوں نے ڈانٹ دیا، اب وہ کیا کہہ کے گیا ہے، اللہ تمہارے صحن کو ہمیشہ صاف رکھے، اللہ تمہارے صحن کو ہمیشہ صاف رکھے۔ اب ساری زندگی ان لوگوں کی اولاد نہیں ہوئی، وہ پتہ کرتے علماء کے پاس گئے تو پوچھا کوئی واقعہ پیش آیا ہے کبھی؟ کہا ایک آدمی دعا یہ کہہ کر گیا تو اللہ تمہارے گھر کو صاف رکھے۔ تو اس نے کہا اس کا یہی تو مطلب ہے کہ تمہارے ہاں اولاد نہ ہو، اس لیے کہ اولاد ہوگی تو گھر میں کچرا ہوگا، صحن گندا رہے گا، بچے تو وہ کچرا کوڑا پھیلا کے رکھتے ہیں، گند کر کے رکھتے ہیں، اور صحن کے اندر گند تب نہیں ہوتا جب اولادیں نہیں ہوا کرتی۔ تو مائیں وہ اپنے گھر کی رونق میں بچوں کی محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو لوگوں کا محتاج بنایا ہے، کسی کا کام دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ سب لوگوں کو ایک جیسا بنا دے، یا اللہ سب کو مالدار بنا دے، یا اللہ سب کو مالدار بنا دے، یا اللہ سب کو بے سکونی والی زندگی سے ہٹا کے سکون میں لیا۔ ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ اب اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اب وہ جس بستی کے اندر رہا کرتے تھے وہاں پر سکہ
پانی لانے والا دور سے پانی لایا کرتا تھا، اور گھروں کی غلاظتیں وہ ایک برتن میں تسلے میں جمع کیا کرتے تھے، وہ بھنگی آ کے غلاظتیں لے جاتا تھا، اور ماشکی آ کے وہ گاؤں میں چھڑکاؤ کرتا تھا۔ اب اس دن کیا ہوا، جب انہوں نے دعا مانگی اللہ نے دعا قبول کر لی۔ یہ ایک روایت، وہ قصہ لکھا ہوا ہے سمجھنے کے لیے۔ تو بزرگ نے دیکھا کہ آج تو جو ہے وہ ماشکی کوئی نہیں آیا، تو اس کے گھر گئے، بھئی یہ سارے گاؤں کے اندر مٹی اڑی پڑی ہے اور پانی بھی تم لے کر، اس نے کہا جی بس جی اللہ نے بہت دے دیا، اب تو گھر بیٹھ کے کھانے کے دن ہیں، مجھے جو ہے وہ کچھ دن چھٹی دے دیں۔ ادھر جب ایک دن گزرا تو بھنگی بھی کوئی نہیں آیا، وہ گھروں کی بدبو گھر میں ہی رہ گئی، وہ سارے گھر کے برتن غلاظتوں سے بھر گئے، اب سارے گاؤں کے اندر بدبو۔ اب یہ بزرگ بھاگے بھاگے بھنگی کے پاس گیا، ارے بھائی کیوں نہیں آ رہے؟ کہا جی بس جی بہت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے سکون دے دیا، اور جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کھانے کو، جب یہ ختم ہوگی تو تب آپ کے ہاں ملازمت کرنے آؤں گا۔ تو بزرگ کو سمجھ آئی کہ اللہ کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ ہی کے راز ہیں جو کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو مالدار بنا دیا، ورنہ اگر اللہ غریب نہ بناتے تو مالدار تو اپنا کوئی بھی کام نہ کر پاتے، مالداروں کا پیسہ نہ دیتے تو غریب چل نہ پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو محتاج بنا دیا، لیکن اللہ ایک ضابطہ بتا رہے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے کام آؤ، گناہ کے کاموں میں ہرگز ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، ہرگز ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اب یہاں پہ کیا مثالیں دے دوں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا گھر ہے اور آپ کے گھر کو کرائے پہ لینے والے لوگ برے ہیں، وہ برے کام کرنے والے ہیں، یا یہاں پہ جوئے کا اڈا چلائیں گے، چرس کا اڈا چلائیں گے، شراب نوشی کریں گے، تو ایسے لوگوں کو گھر بھی کرائے پہ دینا جائز نہیں ہے۔ آپ کی دکان ہے، پتہ ہے کہ اس دکان میں حرام کاروبار کیا جائے گا، چرس بیچی جائے گی، یا سٹہ جوا لگایا جائے گا، سنوکر کلب بنایا جائے گا، یا بینک بنایا جائے گا کنونشل، اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اپنا مکان دکان اس کو کرائے پہ دیں۔ اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ گناہ کو پروموٹ کر رہے ہیں، گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، جو کہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ ہاں آپ سے کوئی مانگے نیکی کے کاموں میں تعاون کریں کہ بھئی میں یہ نیک کام کرنے جا رہا ہوں، میں یہاں مسجد مدرسہ بنانے جا رہا ہوں، میں یہاں پہ بچوں کو پڑھانے جا رہا ہوں، میں یہاں پر خیر کا کام کروں گا، میں یہاں پہ حلال روزی بچوں کے لیے کماؤں گا، تو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی اچھے کام کی ایجاد کی وہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اور جو برے کاموں کا معاون بنا، برے کام ایجاد کیے، تو جتنی برائیاں دنیا کے اندر ہوں گی سب کا گناہ اس کو دیا جائے گا۔ تو نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے کام آنا یہ اللہ کا حکم ہے، برائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی ہرگز مدد نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سہیلی ہے، یہ جو ہے یا آپ کا دوست ہے، یہ اچھے کام یا غلط مشن پہ جا رہا ہے، یہ الٹی راہوں پہ چل پڑا، اب دوستی اپنی جگہ، لیکن کبھی غلط راہوں پہ اس کا ساتھ نہ دیں۔ کیوں؟ اس کو کہہ دیں کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم غلط چیزوں میں ایک دوسرے کا ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، تم ہوگے میرے دوست لیکن اللہ کا تعلق وہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم اور مقدم ہے، میں تمہارے ہر کام آؤں گا، لیکن غلط کام میں، غلط چیزوں میں تمہارا مددگار نہیں بن سکتا، غلط چیزوں میں تمہارا مددگار نہیں بن سکتا۔ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر وہ انسان کو کھانے پینے کی بہت ساری چیزوں کو بتایا کہ کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زمانہ جاہلیت میں حرام تھی لیکن لوگ اس کو حلال سمجھتے تھے، اور حرام ہونے کی حکمت کیا تھی کہ اس سے صحت کا نقصان ہوتا ہے، فکر و نظر کا نقصان ہوتا ہے، دین کا نقصان ہوتا ہے۔ مثلا مردار کھانے سے انسان کی طبیعت بھی مر جاتی ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، بہنے والا خون یہ بھی حرام، انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ خنزیر کا گوشت یہ کھانا بھی حرام ہے، کیوں کہ خنزیر بے حیا جانور ہے، جو اس کا گوشت کھائے گا اس کی رگوں پہ میں بے حیائی سرایت کر جائے گی اور وہ بے حیائی کے کاموں کا ارتکاب کرے گا۔ یہی وجہ ہے انگریز یورپین خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کیا بے حیائی اور حیا برابر ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے بے حیائی اور حیا کا، اس وجہ سے اس کا گوشت کھانے کی صفات ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ اوروں کے نام پر ذبح کیے جائیں تو اس سے انسان کے ایمان کے بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ البتہ مجبوری کی حالت میں جب جان کا خطرہ ہو تو ان چیزوں کو کھایا جا سکتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں انسانوں کو اس کی روح کو پاک کرنے کے لیے اور اپنے ساتھ کنیکشن جوڑنے کے لیے وضو دے دی اور یہ آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضو کو بھی اتار دیا۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہودی و نصرانیوں کے بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں، اور 8ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جو جو انعامات کیے تھے۔ پھر حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا ہے۔ حابیل قابیل کا قصہ کیا ہے، میں مختصراً ذکر کر دیتا ہوں۔ حابیل اور قابیل کا قصہ ہوا کیا تھا، اصل میں جب شروع میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں تو نسل انسانی کو بڑھانے کا سلسلہ اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت حوا کو ایک ہی حمل سے 2 بچے پیدا کیا کرتے تھے۔ ایک حمل سے ایک بیٹی پیدا ہوتی اور ایک بیٹا پیدا ہو، ٹوئنز ہوا کرتے تھے ہمیشہ۔ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ پہلے حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ہیں، دوسرے حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے ان کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اللہ نے حلال کیا تھا بہن بھائیوں کا نکاح، اللہ کی مرضی، اسی کا دین ہے، وہی بادشاہ ہے، اس کی مرضی چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک حمل کی بہن دوسرے حمل کے بھائی سے نکاح کر دیتے تھے، اور پہلے حمل کا بھائی دوسرے حمل کی بہن سے نکاح ہو جاتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی، اب 2 بھائی پیدا ہوئے، ایک حمل سے قابیل اور ایک حمل سے حابیل۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی بڑی بد شکل تھی۔ اب حابیل کی جو ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح ہو گیا قابیل کے ساتھ، نسبت طے پا گئی، اور قابیل کی جو بہن تھی اس کا نکاح ہو گیا حابیل کے ساتھ۔ تو قابیل کہنے لگا نہیں، میں تو اپنی بہن سے نکاح کروں گا جو خوبصورت، جو ایک ہی حمل سے پیدا ہوئی ہے، میں حابیل کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو قابیل اس کے اوپر اعتراض کرنے لگا، اصرار کرنے لگا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ اس زمانے میں فیصلہ ایسے ہوتا تھا کہ ہر کوئی اپنی اپنی قربانی اللہ کو پیش کر دیتا، اور اپنی اپنی قربانی جو چیز رکھنی ہوتی وہ ایک بڑے میدان میں رکھ دی جاتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی، آگ جس کی قربانی کو کھا جاتی یہ سمجھا جاتا تھا اللہ نے اس کا عمل قبول کر لیا، اور آگ جس کی قربانی کو نہیں کھاتی تھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ نے عمل قبول نہیں کیا۔ تو اب حابیل نے کیا کیا، حابیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھے۔ اچھا آپ یہ نام یاد کرنے کے لیے نا آپ کو بتاؤں، قابیل جو ہے وہ قاتل تھا، تو قابیل کے شروع میں بھی کاف ہے اور قاتل کے شروع میں بھی کاف ہے، یعنی قابیل بھائی نے قتل کیا تھا حابیل کو۔ اس کو سمجھنے کے لیے ٹوٹکا یاد رکھیں کہ عام طور پہ انسان بھول جاتا کہ دونوں بھائیوں میں قاتل کون تھا۔ تو قابیل قاتل تھا، قابیل کے شروع میں بھی کاف ہے اور قاتل کے شروع میں بھی کاف ہے۔ تو حابیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھی، اس نے ایک بڑی قیمتی قسم کی بھیڑ وہ رکھ دی۔ یہ جو قابیل تھا یہ کاشتکار تھا، اس نے کچھ گندم غلہ وغیرہ رکھ دیا۔ اب حسب دستور آسمان سے آگ آئی اور آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ اب سب نے سمجھ لیا کہ حابیل اللہ کے ہاں منظور ہے اور حابیل کا نکاح یہ قابیل کی بہن سے ہونا چاہیے۔ قابیل یہ منظر دے کر غصے میں آ گیا، اس سے رہا نہ گیا، اور اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ چنانچہ اس نے موقع دیکھ کر اب حسد میں آ گیا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ حسد یہ بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ قابیل حسد میں آ گیا کہ حابیل کو یہ نعمت کیوں مل گئی، مجھے یہ نعمت کیوں نہیں مل رہی۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی انسان کو کوئی نعمت مل رہی ہو اور ہمیں اس نعمت کے ملنے پر دکھ ہو رہا ہو، اور ہم یہ کہہ رہے ہوں یہ نعمت اس سے چھن جا، اس کے پاس کیوں آئی ہے، خواہ وہ مجھے ملے نہ ملے۔ ایک ہوتا ہے رشک، چلے یہ چیز بھی سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا آپ کی کسی سہیلی کو، بہن کو، دوست کو اللہ نے گھر دے دیا، نیا گھر، تو آپ یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو یہ گھر مبارک ہو، بڑا اچھا ہو گیا، ہمیں بھی تو نئی گاڑی نیا گھر عطا فرما دے۔ یہ ہے جائز۔
حسد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا آپ کے دوست کو، سہیلی کو گھر مل گیا، گاڑی مل گئی، بیٹے کو اچھی جاب مل گئی، بیٹی کو اچھا رشتہ مل گیا، دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے گھر کو خدا نخواستہ آگ لگ جائے، اس کی گاڑی تباہ ہو جائے، اس کو کیوں ملی، اس کی بچے کا رشتہ ٹوٹ جائے، کیوں ہو گیا، خواہ ہمارے ہاں ہو نہ ہو، یہ خیال پیدا ہونا اسے حسد کہا جاتا، اور یہ حرام ہے، حرام۔ اب قابیل کے دل میں بھی یہ حسد پیدا ہوا، اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد پریشان ہے، چونکہ یہ زمین پر پہلا قتل تھا، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان کسی اچھے کام کو ایجاد کرتا ہے، قیامت تک جو لوگ بھی اس کام کو کریں گے اللہ ایجاد کرنے والے کو اجر عطا فرمائے گا، اور اگر قیامت تک کوئی کسی برے کام کو شروع کرتا ہے، ایک آدمی نے کسی برے کام کو شروع کیا، قیامت تک جو بھی برائیاں ہوں گی تو اس ابتدا کرنے والے کو ساری گناہوں کی سزا دی جائے گی، سارے۔ تو قابیل نے قتل کیا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سارے قتلوں کا بوجھ قابیل کے کاندھوں پر ڈال دیا جائے گا کہ اس نے اس کی ابتدا کی ہے۔ قتل تو کر دیا، قتل کرنے کے بعد اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو دفناؤں کیسے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، کوے آپس میں لڑے ہیں، ایک کوے نے دوسرے کو مارا ہے، تو قاتل کوے نے زمین اپنی چونچ کے ساتھ کھودی ہے، اور کھودنے کے بعد دوسرے کوے کو زمین میں دفنا دیا۔ تب قابیل کو سمجھ میں آئی کہ مردوں کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اور پھر حابیل کو زمین میں دفن کر دیا گیا۔ بہرحال اس میں کے اندر یہ قصہ بھی بتا دیا گیا، پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ڈاکو کی سزا بتا دی، اگر وہ انسان ڈاکہ ڈالے تو ڈاکو کو بدلے میں اس کے قتل کر دیا جائے گا، یا اس کے ہاتھ پاؤں سمت خلاف سے کاٹ دیے جائیں گے۔ چور کی سزا بھی بتا دی کہ چور چوری کرے وہ خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو تو اس کا ہاتھ بھی بدلے کے اندر کاٹ دیا جائے گا۔ کچھ اسلامی قوانین بتائے ہیں، فسادیوں کا تذکرہ کیا ہے، پھر منافقین کا کفر کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، اور پھر جناب جو ہے وہ اللہ ہمیں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو کبھی بھی یہودیوں نصرانیوں کو دوست نہ بنانا، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ دوست بن کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، دوست بن کر تم سے اپنے کام کروائیں گے۔ تو کفار کی، کافروں کی دوستی یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ مسلمانوں کو بھی ارتداد کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ اور پھر ان کی حرکت اللہ نے بتائی ہیں کہ کفاروں کو دوست کیوں نہ بنانا، کہ یہ تو انبیاء کے قاتل ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ انبیاء کو کوئی ان میں سے خدا بنا لیتا ہے اور کوئی نبیوں کو قتل کرنے میں لگ جاتا ہے، لہٰذا ان کی دوستی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے یہود کے علماء کا حال بیان کیا ہے کہ یہود کے نیک لوگ کیا کرتے تھے، یہی ہماری صورتحال ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ گمراہی پھیلتی کیسے ہے، کہ کچھ لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں خاندان میں، تو جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں مروت لحاظ میں ان کو اس گناہ سے روکتے نہیں ہیں، اور ملنا جلنا بھی نہیں چھوڑتے، حالانکہ چاہیے تھا اگر یہ گناہوں سے نہیں باز آ رہے تو ہم ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں تاکہ ان کو تنبیہ ہو اور یہ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ گناہ یہود کیا کرتے تھے، یہود کے علماء اپنے لوگوں کو گناہوں سے باز رکھتے، اگر وہ باز نہ آتے تو ان کے ساتھ ٹھٹھے بھی لگا رہے ہوتے، کھانا پینا بھی کرتے تھے، گپ شپ بھی کرتے تھے، اور ان کو روکنا بھی چھوڑ دیتے تھے، ان کے ساتھ ویسے ہو جاتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کیسے ہوا، جب بنی اسرائیل گناہ میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا مگر وہ باز نہ آئے، تو ان کے علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے، ان کے ساتھ کھانے پینے لگے، یہاں تک کہ اللہ نے سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، جیسے گناہگاروں کے دل تھے نیکوں کے دل بھی ویسے ہو گئے۔ اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے ان پر لعنت فرمائے، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر یہ فرما کر سیدھے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو جب تک تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو۔ کیا فرما رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو جب تک لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو۔ چلے اب ہم غور کر لیں اس پہ۔
سب سے زیادہ سچے ترمذی کی روایت ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، چلیں ایمان کو ایک طرف چھوڑیں، یہ جو وعید ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکتے جب تک حق نہ کہو گے۔ اب دیکھیں ہم ساری دنیا کے مسلمان عذاب میں مسلط ہیں، ساری دنیا کے عذاب کے اندر مسلط ہیں، قحط کا عذاب ہے، وائرس کا عذاب ہے، خوف کا عذاب ہے، بے راہ روی کا عذاب ہے، نفسا نفسی کا عذاب ہے، نافرمانیوں کا عذاب ہے، یہ سارے عذاب تو ہیں۔ کیوں کہ ہم ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین نہیں کرتے مروتاً۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یہ سہیلیاں، آپ کی دوست، آپ کے گھر کے اندر بچیاں بچے بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن ہم وہ اپنی آنکھوں کو بلی کی طرح بند کر کے دیکھتے رہتے کہیں بچی بگڑ نہ جائے، کہیں بچہ بگڑ نہ جائے، ساتھ نہ چھوڑ دے۔ تو یہ کام ہمیں ان کو روکنا چاہیے، لیکن اس میں بڑی حکمت اپنانی چاہیے، جذبات میں نہیں آنا چاہیے، اس کے بے شمار طریقے ہیں جو علماء سے پوچھ لینے چاہیے۔ انشاءاللہ وہ جب ہم یہ ورکشاپ رکھیں گے اولاد کی تربیت کیسے کریں، اولاد کی تربیت کے 4 طریقے ہیں، وہ گھنٹے گھنٹے کے ٹاپکس ہیں، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ تربیت کیسے کرنی ہوتی ہے، سمجھایا کیسے جاتا ہے۔ ہمیں سمجھانا بھی نہیں آتا، تو اس وجہ سے اگر ہم نے دعوت دینی ہے تو حکمت کے ساتھ دیں، ڈنڈے کے زبان کی سختی کے ساتھ بالکل دعوت نہ دیں۔ تو بہرحال آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ سخت دشمن یہود ہیں، مشرکین ہیں، اور پورے قرآن کی ان کے اوپر جو ہے وہ گواہ ہے۔ یہ تھا چھٹے پارے کا خلاصہ جو میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال پوچھ لیں، اور تھوڑی سی پھر میں مشق کروا دیا تو انشاءاللہ پھر ہم دعا کر لیں گے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.